بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. جو باتیں ہم مہینہ پہلے کر رہے تھے نا، اب وہ لگتا یہ ہے کہ فائنلی سچ ثابت ہونے کا وقت آ گیا. اور وہ جو کالم سہیل بڑائچ صاحب نے لکھا کافی عرصہ پہلے، وہ جب انہوں نے کہا کہ جولائی کے آخر میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی اور حکومت کے جانا ٹھہر گیا، یا ورڈز ٹو دی افیکٹ، تو وہ اب لگتا ہے کہ نوشتہ دیوار ہے. لیکن یہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور یہ کیا ہو گیا، تو اس کے پیچھے تو پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اور وہ کیا کیا ہو رہا ہے اس وقت. لیکن ایک لاوا پک رہا ہے، بظاہر نظر نہیں آتا، ہمیں بڑا کام اور سموتھ نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے، لیکن اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا ہے. اور اس وقت حکومت والوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کی تو کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے. کوئی اپوزیشن نہیں ہے، لیکن ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ ان کے شاید اپوزیشنز کے ساتھ وہ اختلافات نہ ہوں جو ان کے آپس میں ہو گئے ہوئے ہیں. اور یہ میں صرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا، خود پارٹیز کے اندر جو ہیں وہ اختلافات بہت جڑیں پکڑ چکے ہیں، اور اب وہ دراڑیں واضح نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ پنجاب میں بھی ہیں، یہ سندھ میں بھی ہیں، یہ وفاق میں بھی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے واٹ ہیپنڈ اینڈ وائی اٹ ہیپنڈ. واٹ ہیپنڈ یسٹرڈے، آپ نے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی ٹاک سن لی جو انہوں نے چیمبر آف کامرس کے ایک اکنامک فورم کے اوپر کی. وہیں پہ میاں عامر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہیں پہ حسن بون صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہیں پہ یہ سارے لوگ تھے جن کا بظاہر اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ تھے وہاں پہ. اس لیے لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. پھر بات ہوئی نئے صوبوں کی، اس میں بات ہوئی مزید صوبوں کی کہ 29 صوبے ہوں یا 33 صوبے ہوں. یہ ہمیں پتہ ہے بہت دیر سے یہ کون چاہ رہا ہے اور یہ کون کرانا چاہ رہا تھا. پھر بات یہ ہوئی کہ وزیر داخلہ نے بڑے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا اور یہ نظام اگلے 10 سال تک ڈیلیور نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر داخلہ کیا استعفیٰ دے رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال. وزیر داخلہ وارننگ دے رہے ہیں، استعفیٰ وغیرہ کوئی نہیں دیں گے، حالانکہ وہ اس نظام کا حصہ ہیں. یس اینڈ نو. یس اس لیے کہ وہ ہیں، اور نو اس لیے کہ شاید وہ سمجھتے نہیں. آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ نے بہت پہلے ان کے متعلق کیا کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب چاہیں تو ان کی مہربانی ہے کہ وزیر اعظم نہیں بن گئے، یعنی وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے. اس وقت بھی ان کے پاس ملٹیپل ہیڈس ہیں، وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ ڈی فیکٹو وزیر خارجہ بھی ہیں، اور اسپیشل ایل چی کا بھی کام کرتے ہیں، انٹر پارٹی کوارڈینیشن بھی کرتے ہیں. لیکن آپ ان کی پوری یہ پچھلے 72 گھنٹے کی فلائٹ دیکھیں کہ وہ امریکہ میں تھے، امریکہ میں ان کی میٹنگز ہو رہی تھیں، واپس آتے ہیں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو ملتے ہیں، اور وہ ملاقات کی باڈی لینگویج آپ دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں وہ اپنائیت نہیں ہے، وہ ماحول نہیں ہے جو ہمیں ان سے منسوب نظر آتا ہے ہمیشہ سے. یہ ٹینشنز تھیں اس میں. پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں اسلام آباد میں اور پھر یہ خطاب آ جاتا ہے. تو اب کل سے میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ اپنے اپنے حصہ ڈال رہے ہیں اور اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. دو لوگ جن کو میں نے سنا وہ دے میک اے لاٹ آف سینس. ایک تو مطیع اللہ جان ہے، وہ انہوں نے ٹھیک ہے، مطیع اللہ جان کا ایک اپنا سٹائل ہے جس میں وہ ذرا سا رف ایجز ہیں ان کے کویسچنز پہ. وہ پوچھ رہے تھے بھائی آرام سے پوچھ لے، پیار سے پوچھ لے، لیکن نہیں، وہ مطیع اللہ جان ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ جی اگر آپ اس سسٹم کو بلیم کر رہے ہیں تو آپ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، آپ کے اوپر تو ان پارٹیوں کا احسان ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ کو جس طرح سینٹ کا الیکشن جتوایا گیا، جس طرح سے لایا گیا، وہ سب کو پتہ ہے، پھر آپ نے جو باقی چیزوں کا حال کیا وہی پتہ ہے. دوسرا جو تھے وہ طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی انہوں نے آرٹیکولیٹ کیا اس کو، اور انہوں نے اس کے پورے یعنی مثالیں اس کے اوپر دے کر انہوں نے یہ بتایا کہ کیوں اب جو ہے حکومت کا ٹھہرنا مشکل نظر آ رہا ہے.